خیر ہیں. ایک چھوٹا سا سوال تھا اگر آپ کی اجازت ہو مفتی شمائل بھائی جی آپ سے. سوال آپ کر لیں، اگر مناسب لگے گا تو جواب دے دوں گا انشاءاللہ. اچھا آپ نے یہ کتاب ہے المحند الفنت عقائد علماء دیوبند کی، اس کے یہ آپ متعلق سوال اماد بھائی ماشاء اللہ یہ جو اسٹریم رکھی ہے ہماری اسلام اور سے لبرلزم، تو فی جی الحال ہم اس سے گریز گفتگو کر کرنا رہے ہے ہیں تو آواز آ رہی اسٹریم. ہے آپ کی بات؟ اچھا ایک منٹ مفتی صاحب، میں تھوڑا سا سمجھ گیا. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس سے جو ہے سلسلے میں ہم لوگ بات بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں اماد الاسلام بھائی، بڑے رسپیکٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ ضرور سنیں. آپ میرے دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی مجھے مسلمان ہی سمجھتے ہوں گے. ظاہر ہے تبھی آپ آئے، آپ نے سلام کیا اور بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا ایک منہج ہے اور میری فکر وہ ہے جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی فکر ہے. آپ اس کو ضرور پڑھیں کہ وہ فکر کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز میں بات مکمل کر لوں. ہمارا یہ اسلوب ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اسلام کے ایکسٹرنل ایشوز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. ہمارے درمیان جو فروعی مسائل ہیں جن کا یعنی حق اور باطل کا معیار جو فروعی مسائل نہیں بن سکتے، ان پر ہم الجھنے اور الجھانے سے پرہیز کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے جو اسٹریمز رکھی ہیں، آپ ہمارے چینل کو آپ اس کی طرف رجوع بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کسی بھی طرح کی کنٹروورشیل چیزیں نہیں ہم چھیڑتے ہیں، نہ ہی اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل ایشوز پہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک میدان میں اپنے اپنے یعنی ایک افراد ہیں، یعنی افراد ہے، جماعت ہے، ہر میدان میں ہونا چاہیے. کام ہو رہا ہے، مختلف انداز میں ہو رہا ہے. آپ کو المحند المفند کے تعلق سے پوچھنا ہو، کسی اور حضرات سے پوچھنا ہو، تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ ان علماء کرام سے پوچھ لیں جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں. ہمارا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے اور ہم اس منہج کے قائل بھی نہیں ہیں جہاں پہ امت میں انتشار پیدا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ان باتوں پر ہم سب متحد ہو جائیں جو ہمارے درمیان یکساں ہیں، کیونکہ ہمارا مقابلہ جن طاقتوں کے ساتھ ہے اس کا اندازہ آپ بہت اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں. اور وہ طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ ہم آپس میں اختلاف اور انتشار میں پڑ جائیں. یہ کافر، وہ کافر، فلاں نے فلاں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کر رہے ہیں، میں آپ سے ایسا بالکل بھی وہ نہیں رکھتا ایسا زن، بلکہ حسن زن ہی آپ سے. آپ نے جس طریقے سے گفتگو کی ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے. اسی طریقے سے اکیڈمک انداز میں ہمیں کچھ گفتگو کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ٹاپکس کو اگر ہمیں چھیڑنا ہوتا نا تو ہم کب سے چھیڑتے آ رہے ہوتے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، ہم وہ افراد ہیں جو ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اسلام کی حقانیت کو مجموعی طور پہ، اس کے نظام کو، چاہے تعلیمی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، اس کی حقانیت کو ہم پیش کر رہے ہیں. اور جو ارتداد کی لہر پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں میں، جہاں مرتد ہو جا رہے ہیں لوگ چند اعتراضات کی بنیاد پہ، چند ڈاؤٹس کی بنیاد پہ، اب آپ اندازہ لگائیں، خود سوچیں. اب ایک جو ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ وہی ہے نا جو اعتراضات ان کے ذہن میں ہیں. اب اگر میں آپ سے یہاں بحث کرنے لگ جاؤں کہ نہیں آؤ تم صحیح میں غلط، میرے فلاں کی کتاب اٹھاؤ، فلاں کی کتاب اٹھاؤ، کیا یہ اچھا امپریشن پڑے گا؟ میں آپ کو آپ کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، بالکل یہ نہ سمجھیے گا. میں ایک رائے دے رہا ہوں، اوپینین دے رہا ہوں. آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ اس طریقے کی چیزیں ہم نہ ہی اختیار کریں، خصوصاً اس طرح کے پلیٹ فارمز میں آ کر. اس طرح کے تو سوالات ہونے ہی نہیں چاہیے جہاں پر مقابلہ اسلام کی مجموعی طور پر ہو رہا ہے. کسی مسلک کو ہم یہاں نہ حنفی مسلک کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہیں، نہ کوئی اور اسکول آف تھاٹ کو، نہ شافعی کو، نہ حنبلی کو، نہ دیوبندی کو، نہ بریلوی کو، نہ سنی کو، نہ شیعہ کو. آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات ہم لوگوں کے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ مختلف مکاتب فکر سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن باطل کے خلاف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر متحد ہو کر جڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس طرح کے سوالات نہ کریں. آپ ضرور آئیں، میں آپ کا استقبال کروں گا، آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھاؤں گا، آپ ضرور آئیں. لیکن کیوں نہ اس پلیٹ فارم میں ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو سائیڈ میں رکھ کر الہاد کے خلاف بات کی جائے، باطل کے خلاف بات کی جائے، اور مختلف چیزوں کے متعلق جو باطل نظریات ہیں اس کے متعلق بات کی جائے، اور جو ہمارے اور آپ کے درمیان یکساں چیزیں ہیں اس پر ہم متحد ہو کر باطل کے سامنے کھڑے ہوں. ظاہر ہے آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. کیا رائے ہے آپ کی؟ بہت پیاری بات آپ نے کی ہے ماشاء اللہ تعالی. میں پاکستان سے ہوں اور پاکستان میں نا کشمیر ہے، ایک تو ہے اوکوپائڈ کشمیر جہاں انڈین فورسز ہیں، ایک کشمیر ہے جو پاکستان والی سائڈ پر ہے. آج میں وہاں سے آ رہا تھا، ایک بہت بڑی جامع مسجد میں خطاب کیا اور اتحاد بین المسلمین پر کام کر رہا ہوں. ادھر پاکستان کے جتنے بھی علماء ہیں، خواہ وہ کسی بھی مکاتب فکر کا ہے، ان سے جا کے ملتا ہوں، اتحاد امت کی بات کرتا ہوں. میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں ماشاءاللہ. جہاں تک ارتداد یہ ایتھیزم ہے، ایتھیسٹ لوگ ان کی آپ نے بات کی ہے، تو میں ان کے چینلز پر جا کے ان سے، بلکہ ان کو بھی کہہ رہا ہوں میرے چینلز پر آئیں اور آپ اللہ معاف کرے ایتھیسٹ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر
एलिगेशंस करते जी हैं हाँ, नाउज और बिल्कुल। डाउट पैदा करते हैं। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, एक एथियस्ट है, यूट्यूबर है, कि ये बताओ कि ये ज़मीन आसमान कैसे बन गए? हुँ, तो ये कहते हैं ये आपका सवाल गलत है, ये जाहिलाना सवाल है। तो मैंने कहा मेरे भाई आप बताएं प्लीज़, ताकि हमें भी पता चले कि आपके पास कौन सा रेफरेंस है। कि बात तो रेफरेंसेस के साथ करनी चाहिए। जी हाँ। आगे से वो यानी कि बड़े सीखपा हो गए और उन्होंने मुझे स्ट्रीम से निकाल दिया है, एथियस्ट है वो। ये जी बात हाँ, माशाल्लाह आपकी बात की तायद करता हूँ और आपने मैं जो आपको फरमाया बहुत ना ये इन मुल्हिदीन का मसला यही होता है इमादुल इस्लाम भाई। इनके पास अपना कोई यानी पोजीशन नहीं है कि वो जिस पोजीशन को इस्लाम के मुकाबले में पेश कर सके। यानी अगर इनसे सवाल कर लिया जाए कि इस्लाम नहीं तो क्या, तो बस इनके पास अब आगे कोई जवाब नहीं है। इनका काम ही सिर्फ इतना है कि वो जो है एतराज़ पे एतराज़ करें कि फलां पे इस्लाम में ऐसा क्यों वैसा क्यों। आप जहाँ आपने एतराज़ कर दिया उनकी आइडियोलॉजी पे, तो फिर जो है वो जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह, है। मतलब हमारी स्ट्रीम से यही मैसेज भी दिया जाता है कि हम माशाल्लाह इतने पावर यानी इस्लाम के अंदर इतनी सच्चाई हक़ानी हमारे पास है कि हम डायरेक्ट उससे सवाल कर सकते हैं। आपने सवाल किया, वो खामोश अगर आपको निकल दिया, इसका मतलब ये हो गया कि उसको वो लाजवाब हो गया। तो लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग यानी चंद लोग शुगुक शुबहात के अंदर पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैसेज होता है हमारी स्ट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी के लिए चल भी रही है कि आप और शुगुक शुबहात। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, हमारे पास जो आते हैं ये एक्स मुस्लिम्स, आप देख लें कि हम लोग किस तरह का मामला करते हैं। हम तो नहीं निकालते, उनसे बात होती है डिस्कशन, और हम तो इस बात को पसंद करते हैं कि इल्मी अंदाज में, एकेडमिक अंदाज में गुफ्तगू। ये मार धाड़ वाली बातें और ये सारी चीज़ें प्रीफर हम नहीं करते। इसलिए आज भी कई लोग आए, उनके साथ जो है हमने अच्छे से बात की, तो जाहिर है जब वो हमसे अच्छे से बात करेंगे एकेडमिक अंदाज में तो हम भी करेंगे। तो इस तरह के बाज़ मुल्हिदीन ऐसे भी आ जाते हैं जो गलत अंदाज में बात करते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ हत्तल इम्कान हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई यानी टॉलरेट किया जाए उन लोगों को। तो बहुत मैं अच्छा लगा आप तशरीफ लाए हैं जी। जज़ाकल्लाह। बस आखिर में ये कहूँगा, अगर आपका व्हाट्सएप प्राइवेट नंबर है तो प्लीज़ दीजिएगा अलग मुझे। जी तो इंशाल्लाह, आप जो है ऐसा कर लें कि मुझे ईमेल कर लें, मैं आपसे राब्ता कर लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ेह कर देता हूँ, बिल्कुल वाज़ेह कर देता हूँ कि मेरा जो मनहज है मैं उसे हट नहीं सकता, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को इसी मनहज की ज़रूरत है। कोई इख्तिलाफ कर सके अच्छी बात है, हमारा जो रवैया है, हमारा जो ताल्लुक़ है और हम जो सोचते हैं, चाहे कोई भी दीनी शख्सियत हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हो, कोई भी जमात हो, जितना खैर का काम कर रही है उस कामों में हमारा ताउन है। जो बातें गलत हैं तो वो कोई भी हो वो गलत है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे आप हों वो गलत है, हम हो गलत हैं, तो इससे कोई मसला नहीं। तो मेरी राय आपसे ये है कि अगर आप मुझसे डिस्कस करें भी, ज़रूर मैं आपको ईमेल भी दे रहा हूँ या प्राइवेट में आप उसको नोट कर लें, राब्ता कर लें। लेकिन मैं इन मसाइल से हट कर बात जी करना बिल्कुल पसंद। बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती इस्माइल साहब, मैंने अपना नंबर आपको दे दिया है प्राइवेट चैट पे, और आपकी मैं बात की तायद करता हूँ। माशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी तायद करता हूँ। एक्चुअली मुझे ईमेल का इतना वेरी सॉरी नहीं पता, ये व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको सेंड किया है। अच्छा आप प्लीज़ आप रब्ता फरमा दें, ताकि मैं आपसे फिर प्राइवेटली आपसे जब भी आप स्ट्रीम करें तो आपके साथ मिलकर, मैं आपके इस मिशन के साथ, मैं चाहता हूँ आपके साथ हम मिलकर काम करें, सब मुसलमान इंशाल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आइंदा भी आएँ आप, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। और टॉपिक पे जो टॉपिक होगा इंशाअल्लाह उस दिन उस पे गुफ्तगू हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। चलें ठीक है। मतलब आगे पढ़ने से मैं बस एक चीज अर्ज कर दूं जी। कि दरमियान गुफ्तगू में एक पॉलिटिकल टर्म आ गया था, शायद इन्होंने IOK इस्तेमाल किया था, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो जिनके लिए इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए फ्री कश्मीर है। जी शुक्रिया। बल्कि जो है हम लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, हम ये कह सकते हैं इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर, पाक कंट्रोल्ड कश्मीर। तो पॉलिटिकल वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैंने इस पे तवज्जो नहीं दी थी। जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और आज के इस स्ट्रीम के हमारे प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही अहम पैगाम भी गया है। हमारे जनाब एक वो साहब आए थे, क्या, हाँ, इमादुल इस्लाम साहब। तो उनके ज़रिए से अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए कि वो ज़रिया बन गए, कि उनके ज़रिए से हमारा जो मनहज है और हमारा जो पैगाम है वो पूरी उम्मत तक पहुँचने की कोशिश हम कर रहे हैं कि पहुँचे, और कई लोगों तक पहुँच गया है। वो ये है कि भाई आपसी इंतशार को ख़त्म कीजिए, और जो फुरूई मसाइल हैं, जो इस्लाम के सब इशूज़ हैं, मेजर इशूज़ नहीं हैं, उनको अगर आप बुनियाद बनाकर आपस में इंतशार कर रहे हैं, तो ये सहाबा का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तो बहरहाल नहीं है। तो हम उन इशूज़ पे बात ही ना करें जो हमारे मेजर इशूज़ हैं, बड़े इशूज़ हैं, उनकी तरफ अब मुतवज्जह होना, उलमा को, दुआत को, मुस्लिहीन को मुतवज्जह होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एक्सटर्नल हमले हैं उनसे मुकाबला करने के लिए अफराद बहुत कम है,
ہر محاذ پہ افراد کی ضرورت ہے، تو اس محاذ کی طرف بھی ایک تعداد کو متوجہ ہونا ہوگا. اللہ نے لوگوں کو مختلف قسم کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف صلاحیتیں ہیں، لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان اپنی صلاحیت کو صحیح راستے میں لگا رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا. بعض لوگ اپنی صلاحیت کو ایسی چھوٹی موٹی چیزوں میں الجھ کر اور الجھا کر ویسٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے انہیں دی ہے کہ اگر اس صلاحیت کو وہ استعمال کریں اور دین کے پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کو وہ ریفیوٹ کریں اور دین کا جو ہے اس کی وہ پاسبانی کرے، اس کی حفاظت کرے، تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا. اس لیے اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جو صلاحیتیں آپ نے عطا کی ہیں ان صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. تو تمام مسلمانوں سے میری درخواست ہے، چاہے علماء سن رہے ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے مصلحین ہو، دعات ہو، انٹلیکچوئلز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، سائنٹسٹس ہوں، سب کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے اور یہ درخواست ہے کہ تھوڑا سا توجہ دے اور ان سب ایشوز کو اچھالنا ہم بند کریں اور اصل جو پوائنٹ ہے اس کی طرف آئیں اور امت میں کسی طریقے سے اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں. اور ظاہر ہے اتحاد کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پوری امت ایک مسلک اختیار کر لے، ایک جماعت اختیار کر لے. تھوڑا سا ذہنی طور پہ دوسروں کے لیے گنجائش چھوڑیں. ایسا نہیں کہ فروعی اور سب ایشوز میں بھی ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، باقی سب باطل ہے. یہ رویہ کوئی بھی اختیار کرے، میں کروں میں غلط ہوں، یہ نہیں چلتا ہے. اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اسلاموفوبس، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب آپ بتائیں اگر ہم لائیو اسٹریم میں آ کر سب ایشوز کو لے کر مناظرے کرنے لگ جائیں یہیں پہ تو کیا تاثر جائے گا؟ ظاہر ہے غلط جائے گا. حالانکہ اسلام خود ہی نہیں اس چیز کو اس کی ہمت افزائی کرتا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بہت اچھا پیغام گیا ہے ہمارے اس پروگرام سے. اللہ تعالیٰ عماد الاسلام صاحب جو آئے تھے، جو بھی ہوں، اللہ دین مسلمان ہیں، میں تو ڈیٹیل زیادہ نہیں جانتا، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جتنے احباب ہیں انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے.